بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، میں ہوں آپ کا خادم محمد بلال اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشکات السنہ۔ آج ایک بڑے اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جناب والا جب مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ وجل کریم منصب خلافت پر برجمان ہوئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیعت کرنے سے انکار کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس زمانے میں اگر ہم ہوتے تو ہم مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ وجل کریم کے ساتھ ہوتے۔ بہت اچھی بات ہے کہ جو علی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ تو جب مولا علی مشکل کشا کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں مولا علی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ اس ضمن میں انشاءاللہ چند معروضات میں عرض کرتا ہوں، امید ہے یہ آپ کے لیے نفع بخش ہوں گے اور انشاءاللہ امور آخرت کے حوالے سے فائدہ مند ثابت ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ شہادت عثمان غنی ذوالنورین کے بعد جو فتنہ بپا ہوا اس کا ازالہ گویا کہ ایک مشکل کام ہوتا جا رہا تھا، اور جن بلوائیوں نے عثمان غنی ذوالنورین کو شہید کیا تھا وہ مولا علی مشکل کشا کی فوج میں شامل تھے، اور یہ وہی لوگ تھے جو نعرہ لگاتے تھے کہ ہم جناب علی کے چاہنے والے، ہم علی کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ باغی گروہ تھا جو مولا علی مشکل کشا کے ساتھ شامل تھا اور اپنی شر انگیزیاں پھیلا رہا تھا۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں دیکھیں اور حدیث دیکھیں تو آپ پر یہ بات اظہر من الشمس ہو سکتی ہے کہ باغیوں نے یہ فتنہ پیدا کیا تھا۔ تو امیر معاویہ نے جو بیعت نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے حضرت عثمان غنی کے خون کا جو بدلہ تھا وہ طلب کیا تھا مولا علی مشکل کشا سے۔ آپ نے یہ عرض کی کہ جو آپ کی فوج میں اور آپ کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں، جو بلوائی ہیں جنہوں نے عثمان غنی ذوالنورین کو شہید کیا، آپ پہلے ان کا معاملہ حل کر دیں، یعنی ان سے خون کا بدلہ لے لیں، پھر ہم آپ سے بیعت کر لیں گے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ تو اس صورت میں پھر نتیجہ کیا ہوا کہ تین گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ کہ جو حضرت علی کے ساتھ ہو گیا، ان میں کچھ صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے اور دیگر لوگ بھی شامل تھے، اور باغی بھی شامل تھے۔ بات ذہن میں رکھیے گا کہ باغی گروہ بھی یعنی فتنہ پرداز گروہ بھی مولا علی مشکل کشا کے ساتھ شامل تھا۔ اور دوسرا گروہ بنا کہ جو کچھ صحابہ اور تابعین وغیرہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہوئے۔ انہی میں ایک تیسرا گروہ بھی تھا کہ جنہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا، یعنی نہ وہ مولا علی مشکل کشا کے ساتھ مل کر جنگ میں نکلے اور نہ ہی امیر معاویہ کے ساتھ شامل ہو کر جنگ میں نکلے، بلکہ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو یہ تین طرح کے گروہ بنے۔ تو جن صحابہ نے، اب میں یہ پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم تو علی کے ساتھ ہوتے ہیں، جن صحابہ نے اس وقت سکوت اختیار کیا، نہ علی کے ساتھ کھڑے ہوئے نہ معاویہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو جو علی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے ان کے بارے میں اب کیا جواب دیں گے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اصحاب بدر تھے ان میں سے صرف چند صحابہ نے مولا علی مشکل کشا کے ساتھ شرکت کی۔ وہ کون تھے؟ چنانچہ المصنف عبد الرزاق جلد نمبر 11 باب الفتن کے صفحہ نمبر 357 میں درج ہے کہ جب فتنے کی آگ بھڑکی تو رسول اللہ کے صحابہ کی تعداد اس وقت 10,000 تھی۔ ان میں سے صرف 40 کے علاوہ باقی صحابہ جنگ کے لیے نہ نکلے۔ معمر کہتے ہیں کہ یعنی حضرت علی کے ساتھ نہ نکلے۔ اس وقت اہل بدر میں سے 240 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے، جن میں سے صرف حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری اور سہل بن حنیف اور عمار بن یاسری حضرت علی کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے، یعنی باقی بدری صحابہ نے ان کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے میرے پیارے محترم سامعین کرام کے جو کہتے ہیں علی کے ساتھ کھڑے ہوتے، بالکل کھڑے ہوتے، لیکن یہ جو صحابہ کھڑے نہیں ہوئے تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب ہم علی کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ
میں اب کیا عرض کروں کہ یہ اسی باغی فتنے گروہ کے ساتھ کھڑے ہوتے جنہوں نے شرانگیزیاں پھیلائی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے میرے پیارے محترم سامعین کرام کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا گروہ ایسا بھی تھا جن میں اکثر بدری صحابہ تھے کہ جو حضرت علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، نہ حضرت معاویہ کی طرف سے نکلے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ ان دونوں صحابہ کی عزت کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جنگ نہ ہو اور یہ اختلاف ختم ہو جائے، مگر جب جنگ سر پر آ پڑی تو انہوں نے کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا بلکہ خاموشی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ علی کے ساتھ کھڑے ہوتے، یہ فتنہ پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بھائی آپ علی کے ساتھ کھڑے ہوتے، بے شک کھڑے ہوتے، مان لیا آپ کی بات، تو کیا آپ حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے؟ اب ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوں گے؟ حضرت علی کی باعث تو فتنے کی آگ جب سرد ہو گئی، حضرت حسن مجتبیٰ نے بیعت کر لی، صلح کر لی۔ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں جناب والا کہ حضرت حسن مجتبیٰ نے بیعت نہیں کی۔ میں آپ کو دلائل دے سکتا ہوں شیعوں کی کتابوں سے، اور میں نے کلپ بنائے اس سے پہلے بھی جس میں یہ بیان کیا ہے کہ شیعوں کی کتابوں میں شامل ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مولا حسن نے صلح بھی کی اور بیعت بھی کی۔ تو جب مولا حسن مجتبیٰ نے بیعت کر لی تو بات ہی ختم، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ جو فتنہ پرداز لوگ کہتے ہیں کہ علی کے ساتھ کھڑے ہوتے اپنی اصلاح کر لیں، امت کو توڑے نہیں۔ امام حسن نے امت کو جوڑا اور میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا شہزادہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تو یہ خوشخبری اور بشارت پوری ہوئی حضرت امیر معاویہ سے صلح کرنے پر۔ یہاں یہ خوشخبری تمام ہو کہ دو مسلمان گروہ، فئتین عظیمتین مسلمتین، دو عظیم بڑے مسلمانوں کے گروہ، تو دونوں گروہ کو اللہ کے نبی نے مسلمان قرار دیا۔ اور آج کا رافضی کہتا معاذ اللہ کہ جو امیر معاویہ اور ان کے جو شرکاء تھے وہ معاذ اللہ لعنتی اور جہنم میں، توبہ نعوذ باللہ۔ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو تفضیلی ہیں وہ بھی اپنی اصلاح کریں کہ نبی کریم علیہ السلام نے امیر معاویہ والے گروہ کو بھی مسلمان گروہ میں شامل کیا ہے۔ تو یہ پھر یہ نادان اور بے وقوف شخص کیسے ہی کہہ سکتا ہے کہ جناب امیر معاویہ اور ان کے اصحاب جو تھے معاذ اللہ جہنمی ہیں؟ میں تو ایک بات جانتا ہوں بھائی، مولا علی کے شہزادے نے جس سے صلح کر لی ہماری بھی ان سے صلح ہے، اور مولا علی کے شہزادے نے جس سے صلح نہیں کی ہماری بھی اس سے صلح نہیں ہے۔ تو لہذا مولا حسن نے امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی تو میں اور آپ کون کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں؟ اور مولا حسین نے یزید پلی سے صلح نہیں کی تو ہماری صلح کیسے ہو سکتی ہے کہ جو یزید کو امیر المومنین کہے؟ تو لہذا ہم امیر معاویہ کے ساتھ ہے کہ امام حسن ان کے ساتھ ہے، ہم امیر معاویہ کے ساتھ ہے کہ مولا حسین ان کے ساتھ ہے، ہم یزید کے ساتھ نہیں، کیونکہ امام حسین نے ان کی بیعت نہیں کی۔ اور دوسری بات ایک اور میں بتاؤں کہ باغی کہتے کسے؟ مجھے بتائیے کہ امیر معاویہ ان کے اصحاب نے کیا مولا علی کی بیعت کی تھی؟ تو کیا جواب ہوگا؟ نہیں کی تھی۔ جب بیعت نہیں کی تو باغی کیسے بنے؟ باغی تو ہوتا وہ کہ جو بیعت کر لے پھر بغاوت کرے، پھر اختلاف کرے، پھر خروج کرے، وہ باغی ہوتا ہے۔ ہاں البتہ کہ وہ فسادی جو مولا علی کی بیعت کرتے ہوئے آپ کے گروہ میں شامل تھے مگر فتنہ پھیلا رہے تھے، اصل میں باغی وہی ہے، اور وہی باغی گروہ تھا جنہوں نے چال بازی کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو فرمایا کہ عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، اس سے مراد یہ باغی گروہ ہے۔ ان باغی لوگوں نے قتل کیا تھا اور اس کی صراحت موجود ہے کتابوں کے اندر۔ تو لہذا امیر معاویہ ہمارے سردار ہیں، صحابی رسول ہے، جو رافضی تفضیلی نے برا والا کہے گا تو میرے آقا فرماتے کہ میرے اصحاب کو برا مت کہو، کہ جو میرے اصحاب کو برا کہے گا وہ جہنم کا کتا ہے۔ تو لہذا اگر کتا بننا پسند ہے تو بالکل برا والا کہیے، لیکن اگر ایسا نہیں چاہتے تو اپنی اصلاح کر لیں اور صحابہ کی زبان درازی سے اپنی زبان کو بند رکھیں اور دل کو بھی پاک رکھیں، تاکہ بروز قیامت جب مولا علی کے بارگاہ میں حاضر ہوں تو ہمیں رسوائی نہ ہو، ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا محب، اہل بیت کا محب رکھے اور ان کے صدقے دونوں جہان میں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا